اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ محبت بھی شرک کا باعث بن سکتی ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے دراصل ایک چیز، ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ ہم کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور وہ کون سے کام ہیں کہ جس کے نہ کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہو جائے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جان رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دین کے بھی بنیادی اساسی اصولوں کو جانتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کسے نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کے وجود کو ماننا، اس کے آگے جھکنا، اس کی پرستش کرنا، اس کا کہنا ماننا جو ہے ایک بہت اچھی بات ہے، اور اس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، تو یہ سب کے علم میں ہے۔ ایک عام سے عام لیول کا جو مسلمان ہے نا، جس نے بنیادی جو ہے تعلیم نہیں بھی حاصل کی اور وہ مسلمان ہے، تو یہ ان بنیادی اور عام جو باتیں ہیں وہ سب کے علم میں ہیں۔ لیکن بسا اوقات نا ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس ضمن میں ان باتوں کو، ان چیزوں کو، ان نکات کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا اور تازہ رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ کہیں غفلت میں، نادانستگی میں اور اس طرح سے لا علمی میں ہم سے ایسی غلطیاں نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے اور ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ ضائع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ محبت بھی شرک کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ کس طرح سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ میں رکھتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس آیت کا جو ہے نا ترجمہ خود بھی، اس کے عربی ٹیکسٹ، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، یہ آپ ضرور بضرور، یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ اس کو ضرور بضرور اسٹڈی کریں، کیونکہ یہ ایک عام معاملہ نہیں ہے، ایک خاص معاملہ ہے، اور اس معاملے کی وجہ سے ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک عمومی جو بڑی جو ہے نا علمی مباحث، وہ تو علماء کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عام سمجھ بوجھ کے لیے، یہ میں کوئی علمی وہ بحث نہیں کر رہی، عام سمجھ بوجھ کے لیے اتنا نقطہ جاننا کافی ہے کہ کیا ہے یہ، اس کا عام جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، یہ سارے جو تعلقات ہیں نا، اس سے زیادہ تمہیں کیا پسند ہو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ یہ تو انسانوں کی محبت گنوا دی اللہ تعالیٰ نے، پھر یہ ہے اس کے بعد پھر چیزوں کی محبت میں تمہارے گھر اور جہاد اور کیا ہے، ان سے زیادہ اگر یہ سب چیزیں جو ہیں عزیز ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے، تو پھر انتظار کرو۔ اچھا، اب انسان کہتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر ڈالی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کی محبت چھوڑ دیں؟ اس نقطے کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے اس نقطے کو سمجھنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ان رشتوں کی محبت، یہ جو میں نے رشتے ابھی گنوائے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت کی روشنی میں، کہ ان رشتوں کی محبت اور ان چیزوں کی محبت تم دل سے یکسر نکال دو۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے عزیز تر ہیں، تو پھر تم انتظار کرو، پھر تم دیکھو۔ اس سے جو نقطہ
چھن کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام محبتوں سے زیادہ ہو، اوپر ہو، اور وہ ہماری زندگی کا ترجیح اول ہو، یہ ہے۔ ادروائز ان چیزوں کی محبت تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے ہر انسان میں، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم اپنے عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ۔ ایک خامد اپنے بیوی کے منہ میں اگر پیار سے ایک لقمہ ڈالتا ہے نا تو اس کا بھی ثواب ہے اچھے تعلقات نبھانا۔ اور پھر یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کرو، خواہ وہ زندہ ہوں یا اس دنیا میں نہ ہوں، تو آپ ان کے لیے دعائیں کرو، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے شفقت کے جو پہلو ہیں وہ ان کے لیے تم جھکا کے رکھو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی نقطہ سامنے آئے کہ وہ محبتیں جائز ہیں۔ ہمارا دین انتہائی خوبصورت، انتہائی معتدل، انتہائی انسانی فطرت اور مزاج کے مطابق ہے، اسی لیے اس کو دین فطرت کہتے ہیں۔ جو مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی محبت میں اتنے زیادہ گم نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فراموش کر دیں۔ تو یہ نقطہ ہمارے ذہن میں جو ہے نا وہ اجاگر رہنا ضروری ہے۔ پھر یہ تو میں نے رواں بتا دیا، اب اس کی ڈسکشن میں کچھ چیزیں آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس نقطہ کو سمجھیں کہ دراصل یہ جو محبت ہے وہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور شرک جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ ان اصطلاحات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر میں محبت کے اوپر اس کے میں مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں تو یقین کریں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں محبت کو الفاظ میں ڈسکرائب کر سکوں، کیونکہ یہ ایک جذبے کا نام ہے، اور جو جذبہ ہوتا ہے نا اس کو انسان الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ محبت جو ہے ایک انتہائی خوبصورت جذبہ ہے، انتہائی لطیف جذبہ ہے۔ یہ کسی انسان کے ساتھ ہو جائے تو اس کی خوبیوں کی وجہ سے عموماً ہوتا ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے کمالات کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے احسانات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ محبتیں جو ہیں وہ مجازی محبتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کے ایک تو اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، اس کے جو اس نے کائنات بنائی ہے، اس کے کائنات میں ایک ایک ذرے ذرے کے اوپر، ایک ایک پتے کے اوپر اس کے ساری چیزیں دیکھیں تو اس میں اس کی خوبصورتی ہے، حسن ہے، ساری کائنات اس نے ہمارے لیے بنا دی ہے، ہمارے لیے سجا دی ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے وہ رب۔ پھر یہ کہ اس کے جو احسانات ہیں ہم پر بے انتہا ہیں، لاتعداد ہیں، انگنت ہیں، جو کہ ہم شمار کر ہی نہیں سکتے، اور اس کی اتنی صفات ہیں کہ وہ میں کہتی ہوں کہ میں بیان کرنا چاہوں تو گھنٹوں گزر جائیں پھر بھی اس کے صفات ختم نہ ہوں۔ وہ سورۃ الکہف کی آخری آیات میں ہے نا کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں تو وہ بیان کر ہی نہیں سکتے، اتنے اور بھی لے آئیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ تو پھر وہی ہے محبت کے لائق، وہی اطاعت کے لائق، وہی ہے کہ اسی کی محبت انسان اس سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود و مطلوب نہیں، لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کی سب سے زیادہ پرستش نہ کی جائے، کیونکہ سب سے زیادہ احسانات اسی کے ہیں، اور اس کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ساری محبتوں کو اس کے تحت انسان جو ہے ان کو لے کے چلے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ایک طرف انسانوں کی محبت ہے، اور کئی دفعہ انسانوں کی محبت جو ہوتی ہے انسان کو اس راستے سے ہٹا بھی دیتی ہے، اگر وہ انسانوں کی محبت ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ وہ ایک مثال ہے، اب تاکہ یہ چیز جو ہے نا یہ نقطہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اب یہ ہے کہ اگر مطلب یہ جو مجازی محبتیں ہوتی ہیں، کوئی لڑکا کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اب یہ ہے کہ ہر وقت اسی کا خیال ہے، اسی کا وہ اس کے ذہن میں ہے، اور اس نے وہ شادی کر لی ہے اس خاتون کے ساتھ، اور اس نے وہ
جو محبت اس نے کی، تو اب وہ جو خاتون ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے وہ جو ذہن میں اس نے سوچا تھا اس کے معیار کے مطابق پوری نہیں اترتی، تو وہ محبت بھی کئی دفعہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جو ہے اس کے اندر وہ ڈیپتھ نہ ہو تو وہ بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ محبت نہیں تھی، یہ ایک وقتی اٹریکشن تھی۔ اسی طرح سے لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہے کہ جو کہ بہت ہی زیادہ پائیدار ہے، اس کے اندر پائیداری ہے، اور اس لحاظ سے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ خواہش کی محبت، اللہ تعالیٰ وہ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا بت بنا لیا۔ تو یہ جو بت جو ہوتے ہیں نا، یہ صرف پتھر کے بت نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی خواہش، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے، تو وہی انسان کا بت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر راستے میں آ کے حائل ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ ان محبتوں کے اندر گرفتار ہو کے نا اللہ تعالیٰ کی محبت کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ ہی ہماری ترجیح اول ہے، اس کا حکم، اس کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ان کی اطاعت۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ شرک کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ دونوں جو اصطلاحات ہیں، شرک کہتے ہیں شراکت، جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اب اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس کے حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، یہ واضح سے 3 پوائنٹ ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے سے کیا مراد ہے کہ جیسے یہ جو ہیں نان بلیورز ہیں، مشرکین جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو تھے مکہ مکرمہ میں، وہ جو لوگ تھے جو نان بلیورز تھے، اور وہ اس طرح سے تھا کہ وہ کچھ تو تھے نا کہ انہوں نے ویسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، کچھ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیا، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتوں کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تو دوسروں کو سمجھا کہ یہ شاید ہم اس پیر بابا کے پاس جاتے ہیں یا اس کے پاس جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اولاد دے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کے آگے اپنے جبین نیاز جو ہے وہ جھکائی جائے، اگر کسی کے آگے اور سجدہ کیا جائے تو یہ پھر اس کے حقوق اور اختیارات میں یہ شرک والی بات ہے۔ یہ میں نے مختصر بتایا ہے، اس کے اندر بھی بے شمار جو ہے نا ابھی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو آپ خود ضرور سٹڈی کریں تاکہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوں اور کہیں ہم غلطی سے دیدہ دانستہ اس طرح کی غلطیاں ہم نہ کریں اور ہم اس طرح سے بچ سکیں، شرک سے بچ سکیں، کیونکہ جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھیں تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ دیکھو بیٹا، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اور 2 بڑے گناہ ہیں، ایک شرک اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے نا، یہ منزلوں کو ویسے بھی آسان کر دیتی ہے۔ اگر دیکھیں ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت میں بڑے بڑے وہ مراحل آسانی سے طے کر لیتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں محبت ہو جائے اور اس کی محبت تمام محبتوں سے اوپر ہو جائے تو ہم اس محبت میں، اس شوق میں، اس لگن میں ہمیں چھوٹی چھوٹی تکالیف اتنی محسوس نہ ہوں، ہم ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، راحت میں، تنگی میں، ترشی میں، آسانی میں، ہم ہر حال میں اس کی ہم ماننے والے بن جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جو کہ اس محبت کو بڑھا سکتی ہیں۔ وہ آپ سب کے علم میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں یہ، لیکن میں اسی نقطے کو میں دوبارہ سے میں دہرا دوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں نا تو ہم بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی ہم لوگوں کو مخاطب کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیں تو کیا کرو کہ تم اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ ایک تو یہ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبت کے اصول کے لیے۔ دوسرا کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں۔ اس کا بھی بہت وسیع آگے ہے کہ قرآن پاک کے کیا حقوق ہیں، وہ آگے ایک علیحدہ موضوع ہیں۔ سمجھ کے صرف ایک تو ہوتا ہے علم کی حد تک پڑھنا، ایک وہ بھی ہم پڑھیں، دوسرا ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا، وہ بھی ہم پڑھیں،
تیسرا ہے اس کو عمل میں ڈھالنا، یہ بھی ہو، اور پھر آگے اس کو پہنچانا اور اس کو اپنی ذات کے اوپر بھی نافذ کرنا، اور جتنا جتنا انسان کا دائرہ اختیار ہے، حلقہ ہے، اس کے مطابق اس کو آگے لے کے چلنا، اس کو آگے پہنچانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے انسان اس سے حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کہتا ہے نا کہ محبت جو ہے یہ تو دل کے ایک جذبے کا نام ہے، تو یہ کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا بھی ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان ہے نا وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرے، اس نے کتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں، ایک مراقبہ کرے اپنا نا، وہ غور کرے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ پوری کائنات میں جو نعمتیں دی ہیں، حصی نعمتیں، معنوی نعمتیں، اس کی وجود کی نعمتیں، ہدایت کی نعمتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نعمت، احسان عظیم، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، بار بار شکر کرے، بار بار شکر کرے، کیونکہ ہم ایک ایک سانس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مرہون منت ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو کشید کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ انسان عاجزی اختیار کرے، جھک کے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت رکھے، الفت رکھے، کیونکہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اپنے عزیز و قارب کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ دعائیں کرے کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، مجھے اپنی محبت عطا فرما، کیونکہ بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت کا کہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اس قول، فعل اور عمل کی محبت کا جو مجھے تیری رضا کے قریب کر دے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے تو اس کے لیے ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر خود اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں فرماتا ہے نا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ تو دونوں طرف کا معاملہ ہے نا، دنیاوی محبتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائے، مخلص ہو جائے۔ یہ ایک لفظ جو ہے نا، یہ ایک لفظ، اس کے اندر بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سبحان ہے، اور سبحان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاکیزہ، پاکیزہ ترین، جو کہ ہر نقص سے پاک ہے اور تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں، اس کی معنویت پہ ہم غور کریں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ جب ہم اس چیز کو اپنے دل کے اندر لے آتے ہیں، ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے، پھر ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، ہر نظریے سے بڑا ہے، ہر انسان سے بڑا ہے، ہر رشتے سے بڑا ہے، ہر گھر سے بڑا ہے، ہر مکان سے بڑا ہے، ہر باہر کے لوگوں سے بڑا ہے، تمام اغیار سے بڑا ہے۔ یا اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، تو میری زندگی میں بھی بڑا ہے، میری جلوتوں میں بھی بڑا ہے، میری خلوتوں میں بھی بڑا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ وہ ہم پر ہمیشہ ہمیشہ اپنے نظر شفقت رکھے۔ اس کی نظر شفقت میں حاصل ہو جائے تو ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے۔ یہ نقطہ میرے نزدیک بہت اہم ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، والسلام۔ یا اللہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معافی کی خواستگار ہوں۔